السلام علیکم میرے کسان بھائیوں، میرا نام سائرہ جمیل ہے۔ میں 5 اسٹار فرٹیلائزرز کمپنی میں ایز این اسسٹنٹ پروڈکٹ مینیجر کام کر رہی ہوں۔ آپ سر سجاد گجر کو بھی جانتے ہوں گے ایز این امپورٹر ان 5 اسٹار فرٹیلائزرز کمپنی۔ ہمارا جو مین مقصد ہے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کو ان کی فصلوں کے متعلق ان کو آگاہ کرنا، ان کی چیزوں کے کھادوں کے متعلق، اور جدید طریقے جو اب اپنائے جا رہے ہیں پوری دنیا میں فصلوں کو لے کے، ایگریکلچر کو لے کے، زراعت کے متعلق، تو ہم ان چیزوں کو آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں کو اپنے فصلوں میں لے کے آئیں اور آپ بھی اچھی پیداوار حاصل کریں۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ زنک سلفیٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ یقیناً آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کھاد کے بارے میں، اس مائکرو نیوٹرینٹ کے بارے میں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ زنک سلفیٹ مونو ہائیڈریٹ جو ہے ایک مائکرو نیوٹرینٹ ہے۔ مائکرو نیوٹرینٹ وہ ہوتا ہے جو ہمارے پودوں کو زیادہ مقدار میں نہیں چاہیے ہوتا، لیکن ضرور چاہیے ہوتا ہے، اس کو تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے، لیکن کام یہ جو ہے زیادہ مقدار والا کرتا ہے۔ جس طریقے سے ایم اے پی ہے، یوریا ہے، باقی کھادیں ہیں جو ہم تیاری کے وقت اور ابتدائی دنوں میں ڈالتے ہیں، یوریا اور ایم اے پی کی کھاد بالکل ضائع ہو جاتی ہے اگر ہم زنک نہیں ڈالتے۔ زنک سلفیٹ اگر پودے میں نہیں ہے تو ہماری کھاد ضائع ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ، ہماری جو پنجاب کی زمینیں ہیں وہ 70% جو ہیں زنک کی کمی کا شکار ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ان میں زنک ہے ہی نہیں، اکثر پنجاب کی زمینوں میں زنک ملتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں زنک ڈالنا پڑتا ہے، کیونکہ زنک نہیں ہوگا اس سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو زنک کے بغیر میں نے آپ کو بتایا کہ ایم اے پی کی کھاد بالکل اپنا صحیح اثر ہی نہیں کرے گی۔ ایم اے پی کی کھاد کیوں اثر نہیں کرے گی؟ کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے فاسفورس اور زنک جو ہے وہ بہترین مل کے جو ہے نا بہترین کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زنک جو ہے، سب سے پہلے زنک جو، اگر زنک نہیں ہوتا پودے میں، یا زنک کیا کرتا ہے، زنک کی کمی سے کیا ہوتا ہے، ہم آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ زنک سے کیا ہوتا ہے، زنک کی کمی سے کیا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے فصلوں کے لیے کتنا اہم ایک مائکرو نیوٹرینٹ بن چکا ہے جس کا ہمارے کسان بھائیوں کو اس انتہا سے اندازہ نہیں ہے۔ وہ صرف یوریا، ایم اے پی، ڈی اے پی یہ سب ڈالنے میں وہ رہتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ این پی کے پورا کر دیا ہے تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہمارے پودوں کو، ہماری فصلوں کو 16 قسم کے جو نیوٹرینٹس ہیں نا ان کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، یہ پودے کو ویسے ہی ملنا ہوتا ہے، آسمان سے، زمین سے، ہوا سے، پانی سے، یہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش، وہ ہم مختلف قسم کی جیسے ایس او پی ڈالتے ہیں، یوریا ڈالتے ہیں، ایم اے پی ڈالتے ہیں، اس سے ریلیٹ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ نائٹروجن بھی تو ہیومک ایسڈ ہے، آرگینک میٹر ہے، اس کے بھی ریلیٹڈ میں نے، اگر آپ نے ہماری یہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ جا کے چینل پہ سبسکرائب کریں پہلے، اور اس کو وہ ویڈیوز بھی دیکھیں تاکہ آپ کو 1 بائی 1 کر کے ساری ویڈیوز کا اندازہ ہو۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے زنک کے بارے میں۔ زنک جو ہے 33% خالص دستیاب ہوتا ہے۔ 33% جو زنک ہے نا وہ خالص ہوتا ہے، اور اس کی جو شکل ہے کرسٹل بھی ہوتی ہے، کرسٹل اور تھوڑا سا ہلکا سا دانے دار ٹائپ بھی ہوتا ہے۔ 100% پانی میں حل پذیر ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں 21% زنک بھی ہے، ہمارے پاس 27% زنک بھی ہے، اور 33% زنک بھی ہے۔ جو 5 اسٹار فرٹیلائزرز کا زنک ہے 33% بھی ہے، 27% بھی ہے، وہ 3 kg میں بھی ہے، 25 kg میں بھی مل جاتا ہے آپ کو۔ اور یہ سب پروڈکٹس جو ہیں ہمارے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ سارے رجسٹرڈ ہیں سفری سے، پی ایس کیو سی سے۔ ایک پنجاب سوئل اتھارٹی ایک ادارہ ہے جو کہ منظور کرتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں، آپ کا جو مال ہے وہ پنجاب کی زمینوں کے لیے بہترین ہے، ان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، الٹا فائدہ ہی ہوگا۔ کھیت میں جو ہے 33% جو زنک ہے نا اس کے میں آپ کو کچھ فائدے آج بتاؤں گی۔ بیج کا جو ہے نا آئرن جو ہوتا ہے، بیج کے اندر آئرن، اور جڑ جو ہوتی ہے، زنک جڑ کے ہارمون، ایک ہارمون ہوتا ہے آکسین۔ آکسین ایک ایسا انرجی کا ہارمون ہوتا ہے جو پودے کے اندر بڑھتا ہے، جو پودے کو اندرونی طور پہ قوت دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، پودا لمبا ہوتا ہے، پودے کی وہ لمبائی کرتا ہے۔ اگر آکسین نہیں ہوگا، اگر آکسین نہیں بنے گا، اگر زنک نہیں ہوگا تو آکسین نہیں بنے گا، آکسین نہیں بنے گا تو یعنی آپ کے پودا چھوٹا رہ جائے گا، جیسے جسے آپ کہتے ہیں نا پودا بونا ہے، وہ یہ چیز اس میں آتی ہے۔
جو آپ کا گرین ہے، دانا ہے، جیسے مکئی ہے، گندم ہے، ان کا جو سائز بھی ہوگا چھوٹا ہوگا، اس کے علاوہ اس کا جو وزن ہوگا دانے کا وہ بھی ہلکا ہوگا، وزن کے علاوہ اس کے اندر جو ذائقہ ہوگا وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ زنک کی اس قدر اہمیت ہے ہماری فصلوں میں، تمام جو کھادیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے انٹیک کرانا، انٹیک مطلب کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پودا واقعی ساری کھادیں اپنی وہ کرے، کنزیوم کرے، تو زنک دینا لازمی ہے۔ زنک سے اور کیا ہوتا ہے کہ اگر زنک نہیں ہے ہمارے پودوں میں، آپ نے فرض کر لیا زنک کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں دیکھنی پڑتی ہیں ہمیں، جس میں فنگس ہے، فنگس لگ جاتی ہے پودوں پہ، اور اس پہ کیا ہوتا ہے کہ نا پودوں پہ جو اس کا پتا ہے اس کے اوپر یلو رنگ کے یا پیلے رنگ کے نا داغ آ جاتے ہیں، اور کچھ کہیں کہیں جگہ پہ بھورے رنگ کے آ جاتے ہیں، کسی کسی جگہ پہ کالے رنگ کے آ جاتے ہیں، کسی کی فصل میں جیسے مکئی کی فصل میں سفید رنگ کے آپ کو نا اوپر بڈ نما چیز نظر آئے گی، ابھرتی ہوئی کوئی چیز نظر آئے گی، وہ زنک کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پودے کی اونچائی بھی زنک نے کرانی ہوتی، گندم مکئی کے پتے چھوٹے اور پیلے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ پودے جو ہے رائس ہے، چاول ہے ہمارا، اس کے اندر کھیرا کی ڈیزیز ہو جاتی ہے، جس میں بھورے رنگ کے نا وہ نظر آتے ہیں، آپ کو تھوڑے سے سپورٹس نظر آتے ہیں، دھبے نظر آتے ہیں۔ پھول اور دانا بننا بھی زنک کا ایک اہم عمل ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے ہی پھول بنتا ہے جس سے آپ کا بعد میں پھل بننا ہے، وہ ایک پہلے پولن بنتا ہے، پولن کی وہ آگے سے پیٹلز بنتی ہوں، اس کے بعد وہ پورا پھول بنتا ہے، ایک چھوٹا سا پہلے دانا بنتا ہے پھول کی جگہ پہ۔ جب تک وہی اچھے طریقے سے نہیں بنے گا، اس کے نیوٹرینٹس پورے نہیں ہوں گے، اس نے آگے پورا ایک پھل بنانا ہے، تو وہ کس طریقے سے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ وہ اچھے سے اپنا رول ادا کرے گا۔ زنک جو ہے مکئی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، چاول میں، گندم میں، ہر فصل میں، جس طریقے سے آپ کو فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے، نائٹروجن کی، اسی طریقے سے زنک کی، آئرن کی، بوران کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، زنک دوسری بات یہ ہے کہ زنک جو ہے بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے، آپ کے پودے کو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کھیرا کی ڈیزیز ہوتی ہے، اور رسٹی براؤن دھبے آ جاتے ہیں، ڈسکلریشن کہتے ہیں کہ آپ کا جو پودا ہے نا وہ جگہ جگہ سے سفید ہونے لگتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے۔ وہ دوسری چیز زنک جو اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارے پودوں میں، وہ ہے کلوروفل بناتا ہے۔ کلوروفل جو ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں، کلوروفل جو ہے وہ ایک اس طریقے کا مادہ ہے، ایک ایسا پگمنٹ ہے پودے کے اندر بنتا ہے جس سے پودے نے ہرا بننا ہے، ہرا بھرا، یعنی پودے کا جو ہرا رنگ ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کلوروفل کی وجہ سے۔ کلوروفل نہیں ہوگا، پودے کا پگمنٹ جو ہے، پودے کا رنگ جو ہے ہرا بھرا ہی نظر نہیں آئے گا، کچھ دور سے ہی آپ کو جو فصل ہے نا تھوڑی سی بیمار نظر آئے گی۔ تو ہماری زمینوں کے لیے زنک بہت زیادہ ضروری ہے، زنک کے بغیر نہ ایم پی نہ فاسفورس اچھے طریقے سے کام کرتی ہے، نائٹروجن۔ ہاں جی، فاسفورس اور زنک کا جو کومبو ہے، اگر ہم ان دونوں کو ایک ساتھ لگاتے ہیں تھوڑا سا وقفہ دے کے، تو یہ بہترین اس کے کام ہے، اس کی نشو نما بہت اچھی ہوتی ہے پودے میں، اور اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ اس نے جو ہے ہمارے اندر ہمارے پودوں کے اندر طاقت دینی ہے، انزائم اس کے بنانے ہیں، بوسٹ کر دینا ہے اس کو، مطلب یہ اچھا کام کرتا ہے۔ زنک پودے کی اندرونی گروتھ کے لیے، اندرونی نشو نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، پھل کے لیے بہت ضروری ہے، جڑ بھی مضبوط ہوتی ہے، پھل کے ذائقے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو رنگت ہے پھل کی، پودے کی، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 5 اسٹار فرٹیلائزر کا جو زنک ہے، مونو ہائیڈریٹ اور ہیپٹا ہائیڈریٹ ہے، ایک ہمارا دانے دار ہے اور ایک ہمارا ہے تھوڑا سا پاؤڈر کی فارم میں۔ کیا ہے یہ؟ اس نے ہمیں 2 نیوٹرینٹ دینے ہوتے ہیں، زنک سلفیٹ، اگر آپ زنک ڈالتے ہیں، 5 اسٹار فرٹیلائزرز کی زنک کی بات کر رہی ہوں، زنک سلفیٹ ہے اس میں، یعنی زنک جو ہے وہ گروتھ کے لیے، نشو نما کے لیے ضروری ہے، اور جو سلفر ہے وہ کس کے لیے ضروری ہے؟ پودے کی پروٹین کے لیے۔ پروٹین کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انسانوں کو، بلکہ انسانوں کو بھی اتنی ہی پروٹین چاہیے، اگر پروٹین نہیں نہ ہوتی، آپ ڈاکٹر کہتا ہے، ایون اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ اپنی پروٹین پوری کریں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اگر کسی کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، شوٹ کہہ رہی ہوں، لو ہو جاتا ہے بی پی، تو اس کو ڈاکٹر کہتا ہے آپ انڈے کھائیں، آپ گوشت کھائیں، اس سے کیا آپ کا پروٹین وہ زیادہ کراتا ہے۔ تو پودے کا پروٹین بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اس نے آگے پودے کو طاقت دینی ہے۔ اس کے بارے میں، پروٹین کے بارے میں پروپر ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، ٹیفو کے نام سے ہے، 5 اسٹار فرٹیلائزرز کا پروٹین بھی، جس میں آپ کو زنک بھی مل جاتا ہے۔
زنک گروتھ کے لیے اہم ہے اور سلفر جو ہے وہ پروٹین دیتا ہے ہمیں. اور اس کے علاوہ میں آپ سے پھر گزارش کروں گی، آپ نے جہاں سے بھی لینا ہے، جو بھی پروڈکٹ اٹھانا ہے، کائنڈلی آپ نے اس کا سیمپل ٹیسٹ ضرور کروانا ہے. آپ نے کمپنی سے اس کی انوائس ضرور منگوانی ہے کہ اس کی مجھے انوائس چاہیے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. ایٹ لیسٹ جو آپ اپنے پودوں کو دے رہے ہیں وہ چیز تو ایک نمبر ہونا. ہمارے کسان بھی تھوڑے سے پیسے بچانے کی اس میں اپنے پودے میں صحیح وہ کھاد ہی نہیں ڈالتے. چلیں ڈالتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھاد ڈالی ہے، صحیح ٹائم پہ ڈالی ہے، لیکن کیا مسئلہ ہوتا ہے، وہ سیمپل نہیں کراتے، ٹیسٹ نہیں کراتے. سر سجاد گجر جو ہیں ان کی ویب سائٹ پہ، ان کی یوٹیوب پہ بھی آپ کو کافی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز مل جائیں گی، اور نیچے جو ہے ہمارے دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے کسی بھی قسم کے پودے کی مشکل کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے، آپ کو معلومات فراہم کریں گے، جس طریقے کی بھی آپ کو ہم سے مدد چاہیے ہوگی. 5 اسٹار فرٹیلائزرز آپ کے لیے حاضر ہیں. بہت شکریہ.